تو یہ جو امام مہدی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں. تو یہ جو 313 ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا, جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں, اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے, جو کسی سے ڈریں گے نہیں, کسی کی خوشامد میں نہیں آئیں گے, نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے, نہ کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے, ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام مہدی کے گرد جمع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے, پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھائی جس کو توفیق ہے, جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے, ہر ایک کے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ حق ہے, جس کو چاہیے آ کر لے لو. لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے. لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کے کوئی نہیں لیتا, اس مفت کی رحمت کو اور امام مہدی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا, تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے. اور بعض تو بد نصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں کہ جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ تبا کا یا محمد نعوذ باللہ من ذالک, تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب, اے ابو لہب تو تباہ ہو جا, تیرے ہاتھ ٹوٹیں. تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بد زبانی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے. تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے. اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں وہ فوراً استخارہ کریں, اس لوٹ سیل میں شامل ہو جائیں, امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں, پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے, انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے, انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک, خیر تک پہنچے, ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے. تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے. ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو 313 ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے, ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ہوسٹ ثاقب عنایت اللہ. آج ہمارے بھائی اظہر بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اظہر آپ کا. ان سے بھی آج ہم وہی جو سلسلہ ہم نے لوگوں سے جاری رکھا ہوا ہے ان کے ایکسپیرینس کے حوالے سے, اظہر بھائی سے بھی ہم پوچھیں گے کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں تک کیسے پہنچے, کیسے یقین کیا, وہ تھوڑا سا بتائیے. بڑے بھائی قاسم بھائی تک اویس نصیر کی وجہ سے پہنچا. اچھا. اویس نصیر کے جس طرح اس کی باتیں تھیں, سب سے پہلے میں نے اس کو دیکھا. اچھا, کس سن کی بات ہے یہ تقریباً 2 سال ہو گئے. اچھا جی, ٹھیک ہے. اویس نصیر یہ بھی جو شریعت بل پہ انہوں نے قانون نافذ کیا, تو میں اویس بھائی کے ساتھ احتجاج پہ شامل تھا. اچھا, ماشاء اللہ. تو اویس نصیر کو اس طرح کے باتیں اس کی بہت ساری سنی تھی. میں جس طرح آج قاسم بھائی کے لیے آیا ہوں, اس طرح اویس بھائی کے پیچھے چلا گیا شاہ فیصل مسجد. اچھا. وہاں پہ 8-10 بندوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو جب میں نے اویس بھائی کو دیکھا تو یقین مانے کہ میرا ایمان تازہ ہو گیا. ماشاء اللہ. وہ اس لیے کہ ماشاءاللہ اس کے چہرے پہ نور ایسا تھا, پتہ لگتا تھا کہ تہجد گزار ہے. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. میں خود اظہر محمود قریشی ہاشمی ہوں, ماشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہاشمی جھوٹ نہیں بول سکتا. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول. تو پھر اویس بھائی کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی. وہ شریعت بل کے لیے, کبھی ہم کورٹ جا رہے تھے احتجاج کے لیے. صحیح ہے. تو اس کے بعد اویس بھائی نے قاسم بھائی کا مجھے ایڈ شیڈ میں نے پڑھنا شروع کر دیے. 2005 سے وہ جو ان سے خواب وغیرہ آ رہے تھے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ سرچ کی. آخر ایک دن اویس, میں کہا یار اویس بھائی کیا چکر ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کہنا عقل ہی تسلیم کر دی. بالکل صحیح بات ہے, عقل ہی تسلیم کر دی. پھر میں کی کروں. اویس بھائی کہتا ہے یار اللہ سے مانگو. آپ یقین مانے میں نے مانگا ہر نماز کے بعد نا 2 رکعت نماز نفل حاجت کے, یا اللہ اگر قاسم بھائی حق پہ ہے نا صحیح ہے تو مجھے چلا دے. ارے واہ. اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے, اور آپ یقین مانیں گے اگر آج آپ کے پاس بیٹھا ہوں نا, میں اللہ سے مانگ کے آیا ہوں, گھر سے مانگ کے نکلا. بے شک
صبح پوزیشن یہ تھی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ آج مشن پہ نکلنا ہے، بھائی قاسم سے ملاقات کرنی ہے، صحیح ہے. تو کیا کروں. تو یقین مانے میرا پروگرام 9 بجے، مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے 9 بجے سے 12 بجے تک ٹائم ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو محسن بھائی کو اللہ نے دل میں ڈال دیا. محسن نے 10 بجے مجھے فون کیا اچھا کہ بھائی آپ آ جاؤ، آپ نے ملاقات نہیں کرنی. میں کہا اوہ میں تو آفس میں تھا. اچھا. اللہ نے اتنی توفیق دی جس طرح بجلی کی طرح. یہ فوراً کام ہو گیا سارے. 12 بجے گاڑی پہ بیٹھوں اور 7 بجے آپ کے پاس. ارے ماشاء اللہ. یہ سر یقین کی بات ہے. یقین کیسے ہوگا؟ ادھر سے نہیں ہو سکتا، ادھر سے ہوگا. ارے ماشاء اللہ بہت زبردست آپ نے. اور یقین مانے ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے بڑی خوش قسمت امت ہے. بے شک کوئی شک نہیں ہے. جس کو کوئی تباہ ہے، جس کو کوئی چیز چاہیے، صرف 2 رکعت نماز نفل. یقین اللہ ہی دینے والا ہے. اور اللہ پاک غفور الرحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور کوئی شک نہیں ہے. تو آپ جیسے مانگیں گے اللہ سے، اللہ آپ کو دے گا. میری مطلب ہے تھی سوچ میں تھا کہ اللہ قاسم بھائی نے ملاقات کرنی. اللہ نے توفیق دی، نکل آیا. مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے محسن بھائی سے کہا تھا کہ میں نے قاسم بھائی سے ملنا ہے. جب اللہ ملاقات کرائے گا تو یہ اللہ نے ملاقات کرائی. بندے کی کوئی تو بے شک جو کرے گا اللہ کرے گا. بس اور ایک اور بات، میں نے قاسم بھائی کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی. اچھا جی. ایک ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ استغفر اللہ، یہ بات چھوٹی نہیں ہے عام مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت. اللہ غفور الرحیم ہے اور قاسم بھائی جھوٹا نہیں ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے بھائی. اور اللہ اکبر. اللہ پاک نے، کیونکہ میں تو آپ کو وہ کہہ رہا ہوں جو مطلب میرا دل یہ بات تسلیم کرتا ہے. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں. کیسے آیا مجھے نہیں سمجھ، اللہ جانتا ہے. صحیح ہے. لیکن یہ اللہ کی توفیق تھی. میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اللہ کی توفیق تھی. بے شک. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اظہر بھائی یہ تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملایا. آپ نے کبھی مجھے دیکھا؟ میں نے بالکل دیکھا ہے، لیکن صرف ویڈیو دیکھا ہے. صرف ویڈیو پہ دیکھا. اور شوق بہت تھا قاسم بھائی سے ملاقات کا. تقریباً مہینہ 2 مہینے ہو گئے. میں محسن بھائی سے کہا تھا، ہاں 2 مہینے ہو گئے. اچھا. محسن بھائی کا جدو اللہ ملاقات کرا دے. اب ایسے بھی 1-2 دفعہ کہا، اس نے کہا بھائی جب اللہ بلائے گا ملاقات تو اللہ ہی کرے. اور اللہ سے مانگ رہا تھا، بار بار مانگ رہا تھا. ہر رکعت میں نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل ایکسٹرا پڑھ لیتا ہوں. ماشاءاللہ. تو میرا اللہ بہت پیار کرتا ہے، یقین. تو آپ نے اظہر بھائی اسی سے میں پوچھنا چاہوں گا، ان کے ڈریمز آپ نے پڑھے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ کیا اللہ کا سر ان کے ڈریمز میں نے آپ سے عرض کی نا کہ ان کے ڈریم میں جھوٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں لاسٹ ان کا آپ ایک بیان دیکھ لیں، اس میں باقاعدہ انہوں نے یہ بات، سارے ڈریمز کا خلاصہ کہ جو جھوٹ بولے گا اس پر اللہ کی لعنت. اب اگر اس ڈریمز کو میں جھوٹ کہوں یا فضول بات کو، وہ پھر اللہ معاف کرے تو بس صفات، وہ بات صحیح نہیں ہے. اور وہ ڈریمز میں اظہر بھائی، اب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جب آپ کو لگتا ہے کہ ڈریمز پورے ہو رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے دیکھا عمران خان کا پورا ہو گیا. میں اپنے آفس میں لڑکوں کو چیلنج کرتا تھا، کھانا رنا لے ہونے لگ گیا. اچھا. خان اظہر بھائی ہو گیا. میں کہ انہیں میاں صاحب نال بھی کچھ ہونا ہے. اللہ معاف کرے، ہم یہ بات نہیں کرتے. غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ پاک خبر دیتا ہے تو اس کے لیے پھر بندے کو تیار رہنا چاہیے. ایسے ہی اللہ تمہیں شرک سے منع کر رہا ہے، اللہ کا واسطہ ہے شرک مت کرو. میں آپ کو چھوٹی سی سٹوری، ٹائم کم ہے مجھے پتہ. میری ہمشیرہ ہے بڑی، وہ اس کو میں نے کس طرح ٹھیک کیا. بڑی باجی میری جب بھی آتی تھی وہ کہتی، میں نے بیٹے کے رشتے کے لیے بات کی ہے، عائشہ باجی سے کہہ دیا انشاءاللہ پکا ہوگی، جو کرے گی عائشہ باجی. مجھے ایک دن غصہ آ گیا، بہت سخت غصہ آ گیا. سورہ مومنون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم. اس صورت میں اللہ پاک، اللہ اکبر، اللہ پاک کہہ رہا ہے تم مجھے دلیلیں دیتے ہو. پھر اللہ پاک اس صورت میں دعا کا بھی طریقہ بتا دیتا ہے.
रब इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, और तुम यूँ दुआ करो। अल्लाह अकबर। कुरान पाक में अल्लाह ने हर चीज़ बयान कर दी, खाना पीना सोना लेटना हर चीज़। और फिर हम लोग कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, जो करसी बाजी करसी। यकीन माने मैंने अपनी बहन का ऐसा ईमान ताज़ा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो घर से निकलती है ना, वापडा का बिल भी जमा कराना, 2 रकात नमाज नफल, यकीन मान। और अल्लाह पाक इतनी मदद करता है, इतनी मदद करता है कि सोच है। माशाल्लाह। अज़हर भाई बस ये मैं चाहूँगा कि आप लोगों को एक पैगाम क्या देना चाहते हैं, उससे के साथ साथ ये भी बता दें जो लोग कहते हैं ये फितना है, इन दोनों बातों को जोड़ दें। मैं लोगों से सिर्फ यही कहूँगा, अल्लाह का वास्ता है, जिसको कोई शक है, कोई मसला है, वो अल्लाह से मांगे, सिर्फ 2 रकात नमाज नफल। और ये अकल के सौदे नहीं है, ये यहाँ का सौदा है, ठीक है। जब आप अकल से, अकल कभी मानते ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप दिल से बात करेंगे, सोचेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके, क्योंकि दिल में अल्लाह रहता है। वो कहते हैं टा दे मस्तर टा दे मंदिर, टा दे जो कुछ टहंदा, दिल ना किसी दा तोड़ी, रब दिलाई च रहिंदा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कासिम भाई की 101% सब बातें सच्ची हैं, झूठ इसलिए नहीं है कि आप लोगों को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो उन्होंने बात की ना, ये छोटी बात नहीं है, अल्लाह की लानत, झूठ की छोटी बात नहीं है। तो और जो बंदा मजाक उड़ाता है, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, कम से कम वो पहले अपने गिरबान में मुँह डाल ले। फिर मैं सिर्फ एक बात कहूँगा आखिरी, कि अल्लाह का वास्ता है, कासिम को झूठा कहने से पहले 2 रकात नमाज नफल अल्लाह से मांग के फिर आप जो मर्ज़ी है कहिए, क्योंकि अल्लाह पाक जो आपके दिल में डाल देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अगर अल्लाह ने चलाया, मैंने सिर्फ ये मांगा है, या अल्लाह अगर कासिम भाई हक पे है तो मुझे चला दे, और अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह ने चला दिया। माशाल्लाह। मैं कौन सी जगह से चल के यहाँ पे आ गया। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। अगर भाई बहुत ही अच्छी बात आपने की, आखिर में लोगों को बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया है। और हम अल्लाह से बस यही दुआ करते हैं, अल्लाह में हक़ की पहचान, हक़ का साथ नसीब अता फरमा, और बातिल को भी पहचान कर उससे भी हमें बचा ले। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत